الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون صلوات پر محمد حضرات تحفظ ذکر کے عنوان پر مسلسل آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری سورہ ہجر کی جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا جا رہا ہے اس آیت میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ ہم ہی ہیں اس قرآن کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ اکثر علماء اسلام رد نظریہ تحریف قرآن کے طور پر اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں تحریف یعنی رد و بدل اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا اعلان کیا ہے۔ جن لوگوں کی کتابوں میں اس قسم کی روایات بھری پڑی ہیں کہ فلاں سورہ اتنی آیتوں کا تھا اب اتنی آیتوں کا رہ گیا، یہ آیت یوں تھی اب یوں ہے، فلاں صاحب اسے ایسے پڑھتے تھے اب ایسے پڑھا جاتا ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ افراد ہم پر عقیدہ تحریف قرآن کا الزام لگاتے ہیں
اور یہ کہتے ہیں کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں کہ چونکہ ان کا عقیدہ اس قرآن پر نہیں ہے لہذا انہیں مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ اب عزیزوں آپ ہمیں انصاف سے بتائیں کہ ہماری قوم، ہماری ملت تحریف قرآن کے قائل کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ تو جب ہم اپنی زندگی میں اپنی حفاظت کے لیے نام علی پر بھروسہ کرتے ہیں تو جو قرآن علی کے ساتھ ہو وہ کیسے بغیر محفوظ رہ سکتا ہے؟ صلوات پڑھا بر محمد لیکن قبلہ دو الزامات ہماری دشمنی میں، ہمارے بغض میں لوگوں نے اللہ کے رسول پر لگائے۔ ہو سکتا ہے بالکل نئی بات ہو، دور دور تک لوگ مجلس سن رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اس سال بڑا امتحانی مرحلہ ہے کہ 5 آدمیوں کے ساتھ مجلس کی اجازت ہے، لیکن بہرحال دور دور تک لوگ مجلس کو آن لائن سماعت فرما رہے ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ پیغام لوگوں تک پہنچ جائے، اپنے بھی سن رہے ہیں، غیر بھی سن رہے ہیں۔ لہذا میں عرض کر رہا ہوں کہ 2 الزامات رسول پر لگائے جاتے ہیں۔ پہلا الزام رسول پر یہ لگایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے بعد کے لیے کسی کی خلافت و امامت اور ولایت کا اعلان کر کے نہیں گئے، بلکہ مسئلے کو امت کے حوالے کر کے گئے کہ تم جس کو چاہو اس کو منتخب کر لینا۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں پیغمبر اسلام پر ایک زبردست الزام ہے۔ دوسرا الزام پیغمبر پر یہ لگایا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام قرآن کو جمع شدہ حالت میں چھوڑ کے نہیں گئے بلکہ بکھرا ہوا چھوڑ کے چلے گئے۔ کچھ لوگوں کے پاس 1 سورہ تھا، کچھ لوگوں کے پاس 2 سورے تھے، کسی کے پاس کاغذ پر قرآن لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس بکری کی کھال کے اوپر قرآن لکھا ہوا تھا، کچھ لوگوں کے پاس پتوں پر لکھا ہوا قرآن موجود تھا۔ لہٰذا تیسرے دور خلافت میں لوگوں سے قرآن لے کر اس کو جمع کیا گیا، اور یہ جمع شدہ حالت میں جو قرآن ہے یہ تیسرے دور کی دین ہے، ورنہ ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا، اور ایک مخصوص شخصیت کے سر پر جمع قرآن کا صحرا باندھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر قرآن کو جمع شدہ حالت میں چھوڑ کے نہیں گئے۔ بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، پڑھے لکھے حضرات مجلس سن رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم فخر کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قوم پڑھی لکھی قوم ہے۔ الحمدللہ ہماری قوم پڑھی لکھی قوم ہے۔ دیکھیے عزیزوں، چونکہ یہ مجلس لکھنؤ میں ہو رہی ہے اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنی بات کی وضاحت بھی کر دیں۔ الحمدللہ ہم اس شہر کے رہنے والے ہیں، ہم لکھنوی ہیں، ہم لکھنؤ کے عزادار ہیں، لہذا دوسروں میں یعنی دوسرے شہروں میں یا دوسرے صوبوں میں جو کچھ لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، لہذا ہم اس بات کی وضاحت کر دیں کہ شہر میں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ ذاتی طور پر اپنا ایک سیاسی شعور رکھتے ہیں۔ میں بڑی گہری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لکھنؤ کے شیعہ کبھی کسی خاص پارٹی کا ووٹ بینک نہیں رہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بات دور دور تک چلی جائے، لوگ اپنے ذاتی طور پر کسی بھی پارٹی سے وابستہ ہوں، اپنے ذاتی طور پر کوئی کسی کو بھی ووٹ کرتا ہو، لیکن مجموعی طور پر یہ ملت کبھی کسی خاص پارٹی کا ووٹ بینک نہیں رہی، اس لیے کہ جو پڑھے لکھی قوم ہوتی ہے وہ کسی کا ووٹ بینک نہیں بن پاتی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ میں بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر گیا، اور میں یہ اور لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچا دوں۔ دیکھیں میں سیاسی آدمی نہیں ہوں لیکن سمجھ رکھتا ہوں، لہذا میں ایک بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کوئی اور میری بات سے خوش بھی نہ ہو جائے کہ انہوں نے ان کو کہہ دیا یا ان کو کہہ دیا۔ 21 سال لکھنؤ میں عزاداری بند رہی اور ہم نے ہر پارٹی کو آزما لیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر پارٹی کو ہم دیکھ چکے ہیں، ہر پارٹی کو سمجھ چکے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ کون کتنا بڑا ہمارا ہمدرد ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کون کس طرح کی بات کر رہا ہے۔ جب اپنی حکومت ہوتی ہے تب کیسی بات کرتا ہے، جب دوسرے کی حکومت ہوتی ہے تب کیسی بات کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
میری بات سمجھیے عزیزو جو میں عرض کر رہا ہوں. لیکن ہاں یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اس دور سے لے کے اس دور تک جب بھی کوئی عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹکرایا تو وہ برباد ضرور ہوا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ ہم جانتے ہیں. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. بس میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پڑھی لکھی قوم میرے سامنے ہے. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں اور میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں جس کو جو سیاست کرنا ہو وہ سیاست کرے, لیکن کوئی دین کو بیچ میں لا کر سیاست نہ کرے. اس بات کا خیال کریں. بہرحال دین کو دین رکھیے, دنیا کو دنیا رکھیے. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزو پڑھی لکھی قوم ہے. آپ نہ محسوس کریں گے تو کون محسوس کرے گا کہ پیغمبر اسلام پہ یہ الزام کہ پیغمبر قرآن کو جمع شدہ حالت میں چھوڑ کے نہیں گئے. یعنی جب پیغمبر دنیا سے گئے تو قرآن اس حالت میں نہیں تھا جیسے ہمارے پاس موجود ہے. دیکھیں دو باتیں عرض کر رہا ہوں, دیکھتا ہوں آپ کیسے محسوس کرتے ہیں. غدیر کے میدان میں پیغمبر اسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے کا جز حدیث ثقلین بھی ہے. یہ آپ جانتے ہیں حدیث ثقلین اس خطبے کا جز بھی ہے. یعنی آخر وقت میں بھی پیغمبر نے حدیث ثقلین ارشاد فرمائی اور غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے تمام سننے والوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھیا جب 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان پیغمبر نے کہا کہ میں تمہارے درمیان کتاب چھوڑے جاتا ہوں تو کوئی ایک تو اٹھ کے پیغمبر سے پوچھتا کہ وہ کتاب کہاں ہے جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کوئی ایک تو بات پہ آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. دیکھیے ہم ابھی دفاع امامت نہیں کر رہے ہیں, دفاع رسالت کر رہے ہیں. غور کیا آپ نے؟ کوئی ایک تو پوچھتا. اچھا وہ جانے دیجئے. اب دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس رخ سے بھی ابھی آپ نے غور نہ کیا ہو کہ اب یہی حدیث ثقلین جب پیغمبر اسلام نے اپنے گھر میں ارشاد فرمائی, جب چند لوگ پیغمبر کے گھر کے اندر موجود تھے, پیغمبر کے صحابہ موجود تھے اور پیغمبر نے کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا ہے, دوسرے میرے اہل بیت ہیں. اب وہ اہل بیت کہا, عطرت کہا یا سنت کہا, وہ ساری بحثیں جانے دیجئے. لیکن اس وقت کسی نے کھڑے ہو کے یہ کہا یا نہیں کہا کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر جمع شدہ تھی نہیں تو کہا کیسے؟ ہائے 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 ہائے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل. کہاں کیسے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید پیغمبر کے دور میں جمع کیا جا چکا تھا. میں 2 سال پہلے جب وارثان قرآن کے موضوع پر اشرا پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ باتیں آپ کی خدمت پہ تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں. اس وقت 1-2 باتیں میں نے اس لیے دہرا دی کہ جو آج میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات آپ تک پہنچ جائے اور آپ اسے سمجھ سکیں. اب سنیے عزیزوں, قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی؟ اللہ کی. اور اللہ نے یہ ذمہ داری آل محمد کے وسیلے سے انجام دی. یہ آل محمد ہے جو قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں, قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. دیکھیں کسی دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حالانکہ قرآن کا کوئی ایسا مخصوص نسخہ کسی لائبریری میں, کسی کتب خانے میں نہیں رکھا ہوا ہے, کسی مسجد میں موجود نہیں ہے. انتہا یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی نہیں ہے کہ جس کو معیار بنا لیا جائے کہ بھائی گھر میں جو قرآن ہے اگر اس میں کہیں شک ہو تو اس سے ملا لیا جائے. لیکن یہ حفاظت قرآن جو ہے معجزے کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے, معجزے کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. کسی مسلمان سے آپ کہیے کہ قرآن میں 112 سورے ہیں, فوراً آپ کی اصلاح کرے گا نہیں 114 سورے ہیں. کہے گا یا نہیں کہے گا؟ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں. بسم اللہ سے لے کے والناس تک, بسم اللہ سے لے کے والناس تک 6000 سے زیادہ آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی آیت نہ کم ہوئی ہے نہ کسی آیت کا اضافہ ہوا ہے.
میں اس سارے مجمع سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں کہیں اور آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. میں نے کسی مجلس پہ یہ بات عرض کی تھی، لیکن چونکہ اس مجلس کو زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں لہذا پیغام کی صورت میں پہنچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ محسوس ضرور کریں گے کہ سورہ حمد میں کتنی آیتیں ہیں. آپ مجھے بتائیے سورہ حمد میں کتنی آیتیں ہیں؟ کتنی آیتیں ہیں سورہ حمد میں؟ کہ بھائی قرآن مجید تو خود ہی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے سبع مثانی، اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے ہم نے سبع مثانی اور قرآن عظیم آپ کو عطا فرمایا. جب پیغمبر نے اس آیت کی تلاوت اپنے صحابہ کے سامنے کی تو انہوں نے پوچھا کہ سبع مثانی سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ 7 جن کو دہرایا جائے، وہ 7 کہ جن کو ریپیٹ کیا جائے. تو اللہ کہہ رہا ہے سبع مثانی، ہم نے آپ کو 7 and 7 یعنی 7 اور 7 یعنی ہم نے آپ کو 14 اور قرآن عظیم عطا فرمایا. تو پیغمبر نے فرمایا کہ سبع مثانی سے مراد سورہ حمد ہے، یعنی الحمد کا سورہ ہے جو آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں. کیسے مراد؟ سورہ حمد ہے جس پہ 7 آیتیں ہیں، اور چونکہ یہ سورہ مجھ پر 2 بار نازل ہوا لہذا اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے، یعنی وہ 7 کہ جن کو دہرایا گیا. تو سورہ حمد ہے سبع مثانی. تو اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی نا. اب کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سورہ حمد میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں. 7 آیتیں سورہ حمد میں ہیں. یہ مجمع ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، سب کے سب نمازی، الحمدللہ سب کے سب نمازی. کوئی ایک آدمی ایسا نہیں کہ جو نمازی نہ ہو. فرش عزا حسین پہ بیٹھے سب کے سب ماشاءاللہ نمازی ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں. اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک نماز میں 2 مرتبہ سورہ حمد نہ پڑھ لیا جائے. ہے یا نہیں؟ 2 مرتبہ سورہ حمد نہ پڑھ لیا جائے. دیکھیں ایک بات بہت پرانی ہے لیکن جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت پہ عرض کر دوں. میری بات نہیں ہے، میں تو الحمدللہ کے امام حسین کا ایک ذاکر ہوں. الحمدللہ فخر ہے اس بات پر کہ مولا حسین کا ایک ذاکر ہوں. مثلا اس منبر پر میں نہیں ہوں بلکہ کوئی بہت بڑا عالم دین آگے بیٹھ جائے، واقعی عالم دین جس کا شہرہ، جس کے علم کا شہرہ، امامہ باندھے ہوئے، دوش پردہ ڈالے ہوئے، چہرے سے روب علم طاری ہو رہا ہے. یہی لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یا مثلا عام حالات میں مجلس ہو رہی ہے اور بہت بڑا مجمع جمع ہے اور سب سن رہے ہیں اور عالم دین ممبر پہ آ کے بیٹھے. اب ممبر پر بیٹھنے کے بعد اچھے بھلے ایک شخص سے کہا، کسی نوجوان سے نہیں کہا، کسی بچے سے نہیں کہا، ایک 50 سال کے آدمی سے کہا ذرا اٹھیے. وہ کھڑے ہوئے، کہا ذرا سورہ حمد سنائیے. پریکٹیکل بات آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں. کہا ذرا سورہ حمد سنائیے. ہر نماز میں سورہ حمد پڑھتے ہیں لیکن اگر کوئی اتنا بڑا عالم بھرے ہوئے مجمع میں کہے ذرا سورہ حمد سنائیے تو سنانے والے کی زبان لکنت کرنے لگتی ہے. میں بالکل سامنے کی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اگر سمجھدار ہے تو ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے؟ زبان لکنت کرنے لگتی ہے. کیوں لکنت کرنے لگتی ہے؟ کہا اتنا بڑا عالم سامنے ہے، وہ کہہ رہے ہیں نا، حالانکہ ہم پڑھتے روز ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں، ہمیں یاد بھی ہے، کوئی کمی بھی نہیں ہے لیکن زبان لکنت کرنے لگتی ہے. کبھی کبھی بیچ میں ایک آدھ آیت چھوٹ جاتی ہے. کیوں زبان لکنت کرنے لگی؟ کہا آپ نے دیکھا نہیں، اتنا بڑا عالم سامنے ہے لہذا روب علم طاری ہو رہا ہے. ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب معیار علم میں فرق ہوتا ہے، جب معیار علم میں فرق ہوتا ہے تو کسی کو کچھ سنانے میں زبان لکنت کرتی ہے. جب معیار علم میں، علم کے معیار میں فرق ہوتا ہے تو کسی کو کچھ سنانے میں زبان لکنت کرتی ہے. لیکن جہاں دونوں کو علم اللہ عطا کرتا ہے وہاں 3 دن کا علی 30 سال کے محمد سے پوچھتا ہے زبور سناؤ، توریت سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ. صلوات بڑے بڑے محمد و آل محمد. دیکھیں میں آپ کو کہیں اور لے کے جانا چاہ رہا ہوں. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ حمد سنانے میں زبان لکنت کرتی ہے. قبلہ یہ بہت ممکن ہے کہ کوئی سورہ حمد پڑھے اور 7 کی جگہ 6 آیتیں پڑھ دے. خاطی انسان ہیں، خاطی بشر ہیں، بھول سکتے ہیں.
یا کوئی آمدن بھی ایسا کام کر سکتا ہے کہ 7 آیتوں کی جگہ 6 آیتیں سنائے. الحمدللہ رب العالمین کہا، الرحمن الرحیم نہیں کہا، بھول گیا مثلا. ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے نا. مالک یوم الدین نہیں کہا، باقی سب پڑھ گیا، 6 آیتیں پڑھ دی، 5 آیتیں پڑھ دی. تو 7 کی جگہ کوئی 6 آیتیں تو پڑھ سکتا ہے، 5 آیتیں تو پڑھ سکتا ہے. غلطی سے صحیح، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ نا، غلطی سے صحیح، لیکن ایسا کر سکتا ہے نا. لیکن آپ مجھے بتائیں کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، خالی اردو نہیں، عربی کا ماسٹر ہو، ماسٹر، کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی سورہ حمد کی 7 آیتیں پڑھے اور 1 آیت اپنی طرف سے بنا کے پڑھ دے؟ ہائے 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 ہائے، سنا ہی نہیں آپ نے، میں کیا عرض کر گیا. خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہوئیے. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی سورہ حمد میں 7 آیتوں کی جگہ 8 آیتیں پڑھ دے؟ 1 آیت کا اس نے اضافہ کر دیا. کہا بھائی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کم تو کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. کیوں اضافہ نہیں کر سکتا؟ کہا اضافہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ قرآن کا خود دعویٰ ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو ایک سورہ کا مثل بنا لاؤ. فاتو بسورۃ من مثلہ، کسی ایک سورہ کی مثل بنا لاؤ. تو کوئی ایک سورہ کی مثل بنا کے نہیں لا سکتا، 1 آیت اپنی طرف سے شامل قرآن میں نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ کر نہیں سکتا. انسان کے بس سے باہر ہے، انسان کے امکان کے باہر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم تو کر سکتا ہے، گناہگار ہوگا لیکن کم تو کر سکتا ہے، لیکن بڑھا نہیں سکتا، اضافہ نہیں کر سکتا. اب کم کرنے کو کہتے ہیں تقصیر، بڑھانے کو کہتے ہیں غلو. تقصیر کرنے والا کہلاتا ہے مقصر، غلو کرنے والا کہلاتا ہے غالی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے سلسلے میں کوئی مقصر تو ہو سکتا ہے. سن رہا ہے منوا یا نہیں سن رہا ہے؟ قرآن کے سلسلے میں کوئی مقصر تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی غالی نہیں ہو سکتا. اب یہ میسم دادی نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ میں 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیت. تو اب جیسے قرآن ویسے اہل بیت، جیسے قرآن ویسے اہل بیت. تو بھیا جب قرآن کے سلسلے میں غلو ممکن نہیں تو اہل بیت کے سلسلے میں یہ جو آپسی معاملات کی وجہ سے کچھ لوگ بڑے سمجھدار بن کے ایک دوسرے پر غلو و غالی کا الزام لگانے لگے ہیں. ارے دوسرے آپ کی باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہماری کیا ہمت، ہماری کیا جرت کہ ہم مولا علی کی شان میں غلو کریں. آپ کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا، ہماری کیا ہمت کہ ہم ان کی شان میں غلو کریں. ایک شخص اچھی بھلی حیثیت کا ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، کروڑ پتی آدمی ہے. ہم نے 10 روپے کا نوٹ نکالا، ہم نے کہا یہ رکھ لیجئے رکھ لیجئے. پاگل ہو گیا کیا؟ سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. دماغ خراب ہو گیا ہے. تم ہماری، آپ نہیں سن رہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، صرف مولا کی عطا ہے یہ مثال جو عرض کر رہا ہوں. وہ کہے گا دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہو، میری حیثیت دیکھ رہا ہوں، یہ مجھے 10 روپے دے رہا ہوں، کاہے کے لیے دے رہا ہوں بھائی؟ کسی سائل کو دے دینا، کسی فقیر کو دے دینا، کسی مانگنے والے کو دے دینا، کسی مفلس و نادار کو دے دینا. کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی حیثیت دیکھیں، ہم 10 روپے اسے دے رہے ہیں. ارے سرکار امیر کائنات، سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ سرکار امیر کائنات، سرکار امیر کائنات جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہمارا جیسا، ہمارا جیسا. ایک صلوات بڑے بڑے محمد و آل محمد، اس کی شان کو پاگل ہو گئے. ہم کیا کریں؟ یہ بھیا سمجھو میری بات کو، غلو تو ہمارے جیسوں کے سلسلے میں ہوتا ہے. میں اسی لیے مثال ہمیشہ اپنی دیتا ہوں کہ کوئی دوسرا برا نہ مانے. غلو تو ہمارے جیسوں کے سلسلے میں ہوتا ہے. اللہم ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد.
ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. اب اس کے آگے حد ادب ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو بھیا جہاں کمی ہے وہاں کوئی غلو کرے گا نا. جہاں سب کچھ اللہ ہی عطا کر چکا ہے وہاں کوئی غلو کرے گی تو کیا کرے گا؟ لیکن ایک مسئلہ ہے. اب سنیے مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تقصیر تو ممکن ہے نا. کہاں تقصیر ممکن ہے؟ قرآن مجید میں سورہ حم میں 7 آیتیں ہیں. ایک صاحب کھڑے ہوگا نہیں قرآن مجید میں 6 آیتیں ہیں. اس طرح کے تمام واقعات ہیں. لوگوں نے قرآن مجید میں تضاد ثابت کرنے کی کوشش کی تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سامنے آ گئے. ہے یا نہیں؟ اسحاق کندی نے کتاب لکھ دی، کتاب، اور اس کتاب پہ اس نے قرآن میں تضاد ثابت کر دیا. اب بڑے بڑے قرآن پڑھنے والے جواب دے نہیں پا رہے ہیں. تو کہنا ہے تو پڑھا لکھا آدمی، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ بھی بڑا غضب ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اس کا جواب دے نہیں پا رہا. اور کہنا ہے تو پڑھا لکھا آدمی، قابل آدمی ہے، کیا کریں؟ امام حسن عسکری نے ایک سوال بتایا اپنے کسی غلام کو، اگر جب وہ تقریر کرے تو بیچ پہ کھڑے ہو کے پوچھ لینا. چھوٹا سا سوال بتایا. کیا کہ اس سے پوچھنا کہ یہ آیت کے جو معنی تم بیان کر رہے ہو یہ اپنی طرف سے بیان کر رہے ہو، یہ تعویل اپنی طرف سے کر رہے ہو، یا یہ تعویل اللہ نے تمہیں بتائی ہے؟ اور اگر یہ کہے کہ اللہ نے یہ تعویل ہم کو بتائی ہے تو اس سے پوچھنا کہ اللہ تمہارے پاس کب آیا، تمہاری اللہ سے ملاقات کب ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ تقریر کر رہا تھا، امام کا چاہنے والا امام کا صحابی بیچ پہ کھڑا ہو گیا. اس سے کھڑے ہو کر اس سے یہ سوال کیا. اس سے جواب دینے کے بجائے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ سوال تم کو کس نے بتایا؟ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ سوال تم کو کس نے بتایا؟ اس نے کہا میرے ذہن میں آ گیا، میں نے پوچھ لیا. کہا نہیں، یہ سوال تمہارے ذہن میں نہیں آیا، یہ سوال تمہارے ذہن میں نہیں آیا. قسم خدا کی تاریخی جملہ ہے. اس نے کہا یہ سوال سوائے امام حسن عسکری کے سوائے امام حسن عسکری کے کوئی اور یہ سوال کر ہی نہیں سکتا. انہی کا سوال ہے جو تم میرے سامنے لے آئے. اس نے کہا ہاں انہوں نے کہا ہے، بس جیسے ہی اس نے کہا ہاں انہوں نے کہا ہے، اس میں اتنی ہمت و جرأت نہیں تھی کہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے اس سلسلے میں بحث کرنا چاہتا ہوں. اس نے اپنی کتاب کو پھاڑا اور آتش دان رکھا ہوا تھا، اس آتش دان میں اس کتاب کو ڈال دیا. اب آپ سمجھے کیوں؟ کہا اس لیے کہ پہلے دوسروں کے سامنے پڑھ رہا تھا، قرآن کی مخالفت کر رہا تھا. اب اس کی سمجھ میں آیا کہ اب وارث قرآن سامنے آ گیا، اب وارث قرآن سامنے آ گیا. لہذا اس کو بھی اپنی اوقات کا علم تھا نا، لہذا فوراً اپنی کتاب کو ختم کر دیا. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر قرآن پر کوئی حرف آئے گا تو وارث اس کو بچانے کے لیے آئے گا. غور کر رہے ہیں آپ؟ وارث اس کو بچانے کے لیے آئے گا. میں آپ کو کہاں لے آیا؟ لوگ کہتے ہیں تحریف. ارے بھیا تحریف ممکن نہیں، غلو تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ کوئی قرآن میں اضافہ کر ہی نہیں سکتا. اب جہاں تک کمی کا سوال ہے تو کوئی کمی کر تو سکتا ہے لیکن ایک ہی بار تو کہے گا، لکھے گا تو، لیکن وارثان قرآن کی موجودگی میں غور نہیں کر رہے ہیں. وارثان قرآن کی موجودگی میں قرآن میں کمی بھی کوئی کر ور نہیں سکتا. سن رہے ہیں آپ؟ کوئی کمی نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ پردہ غیب میں ایک وارث قرآن موجود ہے، پردہ غیب میں ایک وارث قرآن موجود ہے. اب آپ داد نہ دیں گے تو کون داد دے گا؟ ارے بھیا کوئی قرآن میں تقصیر نہیں کر سکتا اس لیے کہ اہل بیت موجود ہے، اور اہل بیت کی شان میں بھی کوئی تقصیر نہیں کر سکتا اس لیے کہ قرآن موجود ہے، آیہ تطہیر موجود ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. آیہ تطہیر موجود، اہل بیت موجود. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں. خدا نے ایک قرآن کے وارث کو اسی لیے پردہ غیب میں رکھا ہے، وہ اسی لیے پردہ غیب میں کہ جب تک وہ موجود ہے قرآن خطرے میں نہیں آ سکتا. میں دوسرے ہیں جن کو ذرا ذرا سی بات میں نظر آتا اسلام خطرے میں آ گیا، اسلام خطرے میں آ گیا، اسلام خطرے میں آ گیا. ارے بھیا اسلام کو تو کربلا کے میدان میں حسین نے بچا لیا. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کربلا میں حسین نے اسلام کو بچا لیا.
اور قیامت تک عزاداری کی شکل میں اسلام کی حفاظت کا انتظام بی بی زینب نے کر دیا. اب جب تک یہ ادا ہوتی رہے گی اللہ کا دین محفوظ رہے گا. اسی لیے جو دشمنان دین ہیں ان کا سب سے پہلا حملہ عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہوتا ہے. قبلہ سنیے، اللہ جانے لوگ کہاں ہیں جب ہمارے امام تشریف لائیں گے. انشاءاللہ آئندہ سال اگر زندگی نے ساتھ دیا، طاقت و قوت بھی رہی، تو اسی موضوع پر آپ سے ابھی سے 1 سال پہلے سے اعلان کر رہا ہوں، انشاءاللہ اسی موضوع پر آپ سے گفتگو ہوگی. لیکن اس سال بھی میں نے سوچا کہ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض ضرور کر دی جائے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو ایسے ہی تشریف نہیں لائیں گے. جبرائیل اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہوں گے، کبھی ابر سایہ کیے ہوئے ہوگا، تلوار لے کے آئیں گے، آقا عباس کا علم لے کے آئیں گے. اور عزیزوں الحمدللہ کہ جو قرآن کا محافظ ہے وہی ہماری ادا کا محافظ بھی ہے. آپ کو پتا ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے امام ہر وقت ان کی نگاہوں کے سامنے امام حسین کا خون میں بھرا ہوا پیرہن رہتا ہے، جس سے تازہ تازہ خون ٹپکتا رہتا ہے. یہ تبرکات عزا صرف ہمارے لیے نہیں، وہاں بھی. اور میں سمجھاتی جو پڑھتا ہے پڑھ کے پڑھتا ہے، میں ایسے ہی نہیں پڑھ رہا ہوں. جب امام تشریف لائیں گے اور خانہ کعبہ سے کی دیوار سے پشت لگا کے کھڑے ہوں گے، شیخ صدوق، علامہ مجلسی، ان تمام لوگوں نے اس کو لکھا ہے کہ جب تشریف لائیں گے اور خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگا کے کھڑے ہوں گے تو امام جو پہلا خطبہ دیں گے، جو پہلی تقریر کریں گے، اس میں 5 جملے ہوں گے. سنیے، صرف 5 جملے. اس کے بعد امام کے اور خطبے بھی ہوں گے، لیکن جو پہلا خطبہ ہوگا اس پہ صرف 5 جملے ہوں گے امام. اور یہ تقریر ہر امام کا منتظر، وہ کسی بھی ملک میں ہو، وہ سنے گا. اور عزیزوں، جو امام کی آواز سنے گا تو لبیک کہتا ہوا نکلے گا. امام ہوں گے خانہ کعبہ کے پاس، لیکن اس وقت امام تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوگی. ادھر چاہنے والا گھر سے باہر قدم نکالے گا، امام سامنے ہوں. تو 5 جملے امام کے سنیں گے. پہلا جملہ آپ کے امام کا یہ ہوگا کہ میں ہی امام قائم ہوں. اپنا تعارف کرائیں گے کہ میں امام قائم. دور دور تک لوگ یہ مجلس سن رہے ہیں، پہنچ جائے بات کہ آپ کو قائم کیوں کہا جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ جانتے ہیں آپ؟ ویسے نام لینے کو منع کیا گیا امام کا، لیکن آپ کا ایک لقب جو قائم ہے، تو کیوں قائم کہا جاتا ہے آخری امام کو؟ سنیے، ہمارے اور آپ کے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں کی فرمائشیں ہیں کہ آپ مجلس کم پڑھ رہے ہیں، دعا کیجئے میرے حق میں کہ مولا جتنی بھی زندگی دے اس ذکر کا دامن آج سے نہ چھوٹنے پائے. میں پوری کوشش کر رہا ہوں. 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کربلا میں آقا کی شہادت ہو گئی تو عرش الہی پر فرشتے بے قرار ہوئے، بے چین ہوئے، گریہ کر رہے تھے. اور پھر فرشتوں نے ہاتھ جوڑ کر بارگاہ الہی میں گزارش کی کہ پروردگار، کیا تو قاتلان حسین کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ ہمیں حکم دے کہ ہم جا کر خون حسین کا انتقام لیں. اب دنیا سمجھے کہ مختار کی عظمت کیا ہے. مختار نے وہ کام کیا جس کی تمنا فرشتوں نے کی.
اللہ نے فرشتوں کو صبر عطا کرنے کے لیے پردہ ہٹایا، کہا ادھر دیکھو۔ انہوں نے دیکھا، امام حسین کی اولاد میں آنے والے تمام ائمہ کی زیارت ہوئی، امام زین العابدین سے لے کر امام آخر تک۔ فرشتوں نے تمام ائمہ کو دیکھا تو سارے امام، یہ پانچویں امام کا ارشاد ہے، تو سارے ائمہ سجدہ خالق پہ جھکے ہوئے تھے، سجدہ بھی کر رہے تھے اور رو بھی رہے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک حسین کا بیٹا ایسا ہے جو قیام کے عالم میں ہے، سجدے میں نہیں بلکہ قیام کے عالم میں۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہ پروردگار یہ سب سجدے میں ہیں، یہ قیام کے عالم میں کیوں ہیں؟ تو یہ لقب اللہ کا دیا ہوا، اللہ نے کہا یہی قائم ہے، اور یہ قائم اس لیے ہے کہ یہ قیام کرے گا انتقام خون حسین کے۔ تو جب امام تشریف لائیں گے تو پہلا جملہ یہ ہوگا کہ میں امام قائم ہوں، دوسرا جملہ یہ ہوگا کہ میں منتقم خون حسین۔ دو جملے سن لیا آپ نے۔ تیسرا جملہ ہوگا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاسا شہید کر دیا۔ لیکن قبلہ آپ نے مجلسیں تو بہت سنی ہیں، ایک سے ایک ذاکرین کو آپ نے سنا ہے، لیکن میں آپ کو وہ مجلس سنا رہا ہوں جو آپ کے امام پڑھیں۔ تیسرا جملہ میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ چوتھا جملہ کیا ہوگا؟ میں اس کا بیٹا ہوں، اس کا وارث ہوں جس کا لاشا کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ پانچواں اور آخری جملہ کیا ہوگا؟ امام فرمائیں گے میں اس شہید کا وارث ہوں جس کا لاشا گھوڑوں کی ڈاپوں سے پڑا ہوا ہے۔ بے عقل مبلغوں، مجلس پہ اعتراض نہ کرو۔ جب امام تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے مجلس پڑھیں گے، مجلسیں برپا کرنا اس لیے بھی ضروری ہیں کہ یہ مجلسیں امام کے انتظار کی تحریک پیدا کرتی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جو جہاں سن رہا ہے وہیں رو رہا ہے، کوئی تنہا آن لائن مجلس سن رہا ہے، کہیں 4 آدمی مل کے سن رہے ہیں، کہیں 5 آدمی مل کے سن رہے ہیں، گھروں میں خواتین سن رہی ہیں۔ اب میں مسائل پڑھنے جا رہا ہوں، جو لوگ آن لائن مجلس سن رہے ہیں میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ اب کمنٹ ومنٹ نہ کریں، صرف آنسو بہائیں، روئیں، گریا کریں۔ آپ کے کمنٹ کرنے سے دوسرے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ مجلس سنیے، مصائب سنیے اور روئیے، جہاں سننا ہے جو وہاں روئے، چیخے مار مار کے روئے، ادا میں کوئی کمی نہ کیجیے، ماتم کر کے روئیے۔ سارے مصائب ایک طرف اور یہ 2 مصرے ایک طرف، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ۔ ام لیلا، تم پر میرا آخری سلام،
علی اصغر کی ماں ام رباب، میرا سلام آخر، میری بہن ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام، بھابھی ام فروا آپ پر حسین کا آخری سلام، بہن زینب، آپ پر بھی میرا آخری سلام۔ آخر میں پتہ ہے کیا پکارا؟ ارے اماں فضا، آپ پر بھی حسین کا آخری سلام۔ خیمے کا پردہ اٹھا، بھیا خیمے میں آ جائیے، آقا حسین خیمے میں آئے، بھائی بہن میں گفتگو ہوئی۔ میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، سید سجاد کے سرہانے آئے، میرے لال جب قائد شام سے چھوٹ کے مدینے جانا، ہمارے ہر شیعہ کو ہمارا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کرنا۔ اور یہ بھی کہہ دینا کہ میں نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب میرے ہاتھوں پر 6 مہینے کا علی اصغر تھا۔ میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، لیکن میرے بچے کو پانی نہیں دیا گیا۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، اے میرے بابا کی سواری کے گھوڑے، مجھے جلد از جلد میری منزل تک پہنچا دے۔ سر جھکایا گھوڑے نے، دیکھا 3 برس کی سکینہ گھوڑے کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی۔ اترے گھوڑے سے، بچی کو گود میں اٹھایا، خدا سننے والوں کو بچوں کو سلامت رکھے۔ بیٹی مجھے جانے دو۔ بابا بابا آپ جا رہے ہیں نا؟ کاش ہمارے مجلس سننے والوں کو ویسے ہی موقع ملتا مجلس سننے کا۔ دعا کیجئے حالات درست ہوں، ادا جس طرح سے کرتے تھے ویسے ہی کریں۔ بابا، اے بابا، ایک خواہش۔ کیا خواہش؟ کیا بابا آپ جانتے ہیں نا مجھے اس وقت تک نیند ہی نہیں آتی جب تک آپ کا سینہ نہ مل جائے۔ اے بابا جا رہے ہیں، اے بابا کچھ دیر کے لیے مجھے اپنے سینے پر سلاتے جائیے۔ آقا حسین رے کے گھر میں کربلا پہ لیٹ گئے۔ آؤ سکینہ آؤ، ہاتھوں کو پھیلایا، بابا کے سینے پر سر رکھا۔ کچھ لمحوں کے لیے بچی سو گئی، ایک مرتبہ گھبرا کے اٹھی، بابا خدا حافظ۔ بیٹی کچھ دیر اور سو لیتی۔ نہیں بابا، میں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہا بابا میں نے خواب دیکھا دادی زہرا آئی۔ اور کہہ رہی ہیں سکینہ عصر کا وقت قریب آ رہا ہے، اب مجھے میدان میں آنے سے نہ روکو۔ چلے گئے حسین، سکینہ انتظار کر رہی ہیں، حسین چلے گئے۔ بی بی خیمے کے اندر
بس عزیزوں، جنگ کی آقا حسین، میرے سینے میں دم نہیں کہ اس وقت میں آپ کو جنگ سنا سکوں، لیکن ایسی جنگ کی کہ لوگوں کو خندق و خیبر کی جنگ یاد آ گئی، علی کی شمشیر زنی یاد آ گئی۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب لوگ پکار پکار کے کہہ رہے تھے حسین تمہیں عباس کا واسطہ تلوار ہو، تمہیں علی اکبر کا واسطہ تلوار رو، گھوڑا لے کے دریا کے کنارے آئے، حضرت عباس کی لاش پہ جھکے، بھیا اب یہ دشمن تمہارا واسطہ دے رہا ہے۔ قتل گاہ کی طرف، گنج شہیداں کی طرف دیکھا، بیٹا علی اکبر تمہارا واسطہ دیا جا رہا ہے۔ واپس آئے، ندائے غیبی آئی، تیروں پر تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، زخموں پر زخم آ چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پر لاشیں لا چکے، بس اے حسین بس، ہم تم کو آزما چکے، بس۔ یقین مانے اگر مصائب پڑھتے پڑھتے یا سنتے سنتے ہم مر بھی جائیں تب بھی حق ادا نہیں ہوتا ادا حسین کا۔ ہم تم کو آزما چکے، بس اے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، اب امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ سر کو جھکایا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے۔ رکیے، خدا جانے اللہ نے کتنی زندگی عطا کی ہے۔ سن لیجئے مصائب، سن لیجئے، ساری باتیں ذہن سے نکالیے، صرف مصائب سنیے۔ ایک یزیدی مختار کے دربار میں بیان دے رہا ہے، مختار جب تمہارے آقا حسین 71 لاشیں اٹھانے کے بعد میدان میں آئے، ہم تو سمجھے تھے کہ حسین تھک گئے، اب کیا جنگ کریں گے حسین، لیکن حسین نے ایسے تلوار چلائی کہ ہمیں خیبر کی لڑائی یاد آ گئی، صفین کا معرکہ یاد آ گیا، جنگ جمل یاد آ گئی۔ اے مختار، پھر ندائے غیبی آئی، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، سر کو جھکا دیا۔ اے مختار، اس وقت عمر سعد نے 30,000 کے مخصوص لشکر 4 حصوں میں تقسیم کیا کہ جن کے پاس تلواریں ہیں وہ داہنی جانب سے حسین کو تلوار مارے۔ ہو سکتا ہے اسی واقعے میں مجلس تمام ہو جائے۔ جن کے پاس نیزے ہیں وہ بائیں جانب سے نیزے مارے، جن کے پاس تیر ہیں وہ سامنے سے تیر چلائیں، جن کے پاس گرد ہے وہ پشت پر گرد سے وار کریں۔ مختار، اب دائنی جانب تلوار چلتی تھی، حسین بائیں جانب جھک جاتے، بائیں جانب سے نیزہ پڑتا تھا، حسین دائنی جانب جھک جاتے، سامنے سے تیر آتے تھے، حسین پیچھے جھک جاتے، پشت پر گرد رکھتا تھا، حسین گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈال دیتے۔ اے مختار، باب الحوائج کی بارگاہ ہے، انہی کے نام پر انشاءاللہ مجلس تمام ہوگی۔ اے مختار، حسین آگے بڑھ رہے تھے، بدن سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے، اب حسین کو مزید کوئی اذیت دینے کی ضرورت نہ تھی، لیکن یہ ملعون کہتا ہے کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میرا جذبہ ظلم نہ مانا، اس نے ایک پتھر اٹھایا، یہ دوڑا آقا حسین کی طرف، ہاتھ گھما کے پتھر چلایا، پتھر حسین کے دہن پر لگا، دہن
پہنچ گیا. میں نے سنا حسین نے دریا کی طرف دیکھا اور سیدھے لہو کو